أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. میرے ساتھ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف میں ای اور لا کو برابر لمبا کرنا ہے. لإیلاف پہلے لی کو لمبا نہیں کرنا, اس کے نیچے زیر ہے. ہاں جی جی جی. لإیلاف قریش میں قاف کو موٹا اور را کو گرا کر پڑھنا ہے. را تو خود تو موٹا ہے لیکن حرف لین کی وجہ سے آگے قریش لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. صاد کو موٹا بھی کرنا ہے اور اس میں حرف لین بھی ہے, نرم بھی پڑھنا ہے. والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا عین نکالیں اور دو کو لمبا کریں گے. فليعبدوا را کو پڑھنا کرنا ہے. رب فليعبدوا رب. ہاں کو حلق کے اینڈ سے زال کو نرمی سے. هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم. تو پر قلقلہ ہے اور اس میم کو لمبا نہیں کرنا اور ہاں کو حلق کے اینڈ سے. أطعمهم الذي أطعمهم من جوع. عین کو جٹ پر جا کے ختم کرنا ہے. الذي أطعمهم من جوع. دو گنے ہیں, ایک اطعمهم پھر ہے من, یہ اخفا ہے. الذي أطعمهم من
ہم پہ گناہ ہوگا، من پر یہاں نون ساکن ہے، یہاں گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے بعد حرف ہلکی ہے خا. وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف، لی کا معنی ہے کے لیے، ایلاف ہے مانوس کرنے. لإیلاف مانوس کرنے کے لیے. قریش کو مانوس کرنے کے لیے، یا الفاظ دیگر یہ ہے کہ قریش چونکہ آتی ہیں، یعنی ان کی عادت ہے، اس لیے کس چیز کی عادت ہے؟ ایلافہم کہ وہ آتی ہیں، رحلۃ سفر کرنے کے، الشتاء سردیوں کا، والصیف اور گرمیوں کا. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، چونکہ وہ آتی ہیں سردیوں اور گرمیوں میں سفر کرنے کے. دوبارہ سے پہلی آیت، لإیلاف قریش، چونکہ قریش آتی ہیں سفر کرنے کے عادی ہیں. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، وہ آتی ہیں سردیوں اور گرمیوں میں سفر کرنے کے. اچھا اس کی تھوڑی سی وضاحت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قریش ہیں مکہ میں رہنے والے، یہ تاجر لوگ تھے اور ان کی اکانومی اور ان کی معیشت کا انحصار تھا یہ تجارت پر. تو یہ سردیوں میں یمن کا اور گرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے، یعنی موسم کی تبدیلی کے لحاظ سے موسم جو ہے وہ ان کو موافق بیٹھتا تھا، صحیح ان کے لیے ہوتا تھا. سردیوں میں یمن کی طرف چلے جاتے تھے تجارت کے لیے اور گرمیوں میں یہ شام کی طرف تجارت کرتے تھے. تو چونکہ یہ سردیوں اور گرمیوں میں تجارت کرنے کے عادی ہیں، اس لیے ان کو یہ مانوس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تم عبادت کرو اس گھر کے رب کی. اچھا یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم جو لوگ ہو قریش کے لوگ، تمہاری اکانومی کا انحصار، تمہاری معیشت کا انحصار، روزی روٹی کا انحصار تجارت پر ہے، اور تم تجارت کرتے ہو یمن میں اور شام میں سردیوں اور گرمیوں میں، اور تم تجارت کر لیتے ہو اس وجہ سے کہ حج کے دنوں میں اور عمرے کے دنوں میں، حج کے مہینے جو ہیں، حج کے مہینے ہیں نا ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ٹھیک ہے. ذوالحج میں چونکہ حج ہوتا ہے تو یہ ذوالقعدہ میں چلتے تھے، سفر کرتے تھے، ذوالحج میں حج کیا اور ذوالحجہ کے اینڈ تک اور محرم کے درمیان تک، یہ محرم کے اینڈ تک یہ لوگ جو ہے اپنے گھروں تک پہنچ جاتے تھے. تو ان 3 مہینوں کی حرمت کے مہینوں کے اندر چونکہ لڑائی جھگڑا اللہ کی طرف سے بند ہوتا تھا، تو چور لٹیرے ڈاکو بھی نہیں لوٹتے تھے. تو لوگ چونکہ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو اسی بہانے سے ان کی تجارت بھی کھل جاتی تھی. تو تجارت ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتے پلاتے تھے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا تمہارے اوپر، اے قریش والوں، تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینے رکھ دیے، اور ان حج کے مہینوں میں حج تو ہوا لیکن ساتھ ساتھ تمہیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ تمہاری تجارت چل گئی. تجارت چلی، تم کھانے پینے والے بنے. اگر تمہاری یہ تجارت بند ہوتی تو تم
اوپر چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں یہ حرمت کے مہینوں میں تجارت کا بھی موقع دیا، لہٰذا تمہارا حق بنتا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس بیت اللہ کے گھر کی عبادت کرو، تمہارا بہت زیادہ حق بنتا ہے۔ یعنی جو اللہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے تو اس کا شکریہ یہ بنتا ہے کہ پھر اس گھر کے رب کی عبادت بھی کرو۔ جس رب کی عبادت کے لیے لوگ آتے ہیں اور جس رب کے حکم کی خاطر تمہاری تجارت چلتی ہے، اس رب کے گھر کی عبادت بھی کرو۔ سمجھ آئی بات نہیں؟ دوبارہ سے اس لفظ کو پھر دہراؤں گا کہ جس رب کے نام پر، جس رب کے حکم پر حج کے لیے لوگ آتے جاتے ہیں تو تمہارا بھی روزی روٹی کا سلسلہ چل جاتا ہے۔ تو چونکہ اللہ کے نام پہ تم کھاتے پیتے ہو تو پھر اللہ کے گھر کی عبادت بھی کرو گے۔ ورنہ عام قوم انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا بات ہے کہ قریش چونکہ آتی ہے سردی اور گرمی کے سفر کے، لہذا اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ ان دونوں باتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو وہ تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سردی گرمی میں سفر کرتے ہو تو کھاتے پیتے ہو، اللہ کے نام پر کھاتے پیتے ہو، تو اس اللہ کے رب کے گھر کی عبادت بھی کرو۔ اچھا، وہ ایک عالم ہے شمشاد سلفی صاحب، وہ اپنے ایک درس میں کہہ رہے تھے یہ سورت کی مجھے نہ صحیح طور پر کبھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، نہ مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں آئی، ترجمہ تو آتا تھا نا، لیکن جب ایک دن وہ اپنے انداز میں بولتے ہیں، اپنے انداز میں بڑے لہر کے بولتے ہیں، جب ایک دن میں امام کے پیچھے کھڑا تھا تو امام نے سورہ قریش کی تلاوت کی تو کعبہ سامنے تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے جب پڑھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ اچھا یہ مفہوم ہے اس کا یہ مفہوم ہے کہ رب کا گھر سامنے تھا قریش کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے رب کی عبادت بھی کرو۔ عبادت اس لیے کرو کیونکہ نیکسٹ آگے آئے، اس لیے کرو کہ اللہ کے جس نے اطعمہم ان کو کھلایا من جوع بھوک سے، یہ بھوکے ننگے لوگ تھے، تو نبیوں کی دعاؤں سے، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے، اللہ کے گھر کی برکت سے، اللہ کے حکم کی برکت سے، حرمت کے مہینوں کی برکت سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان ذریعوں سے ان کو کھلایا پلایا، تجارت اتنی چلی، انہوں نے کھائے پیا، ٹھیک ہے، تو بھوک سے اس نے چونکہ کھلایا تو پھر اس کا حق نہیں بنتا کہ اس کی عبادت بھی کرے۔ اچھا آگے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور ان کو امن دیا، وَآمَنَ اور امن دیا، انہیں من خوف سے، یعنی وہ حرمت کے جو مہینے ہیں وہ 3 مہینے تو وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک درمیان میں جا کے رجب کا مہینہ رہتا ہے، تو رجب کے مہینے میں لوگ عمرہ کر لیتے ہیں، عمرہ وہ بھی حرمت کا مہینہ ہے، اس میں بھی لوگ لوٹتے نہیں تھے، حرمت کے مہینوں کا خیال کرتے تھے تو نہیں لوٹتے تھے، تو لہٰذا اس کے اندر بھی ان کی ہلکی سی تجارت چل جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے جس نے اطعمہم من جوع، ان کو کھلایا بھوک سے، یعنی بھوک سے اس نے کھلایا، بھوک لگی تھی کھلایا، وآمنہم من خوف، تو یہ خوف میں تھے اور خوف سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے ان کو امن دیا، تو اس نعمتوں کی بدولت اللہ کا یہ حق بنتا ہے کہ عبادت بھی اس گھر کے رب کی عبادت بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔